اپنی تعریف سے کر رہے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی حق ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ نے انسانوں کو کچھ دیا ہے تو یہ اس کی عطا ہے، اور جو عطا کرنے والا ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمیں رزق ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں شکر ہے، اگر ہمیں گھر ملتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ بہترین بات ہے کہ انسان کو یہ توفیق ملے کہ وہ اللہ کی نعمت پہ اس کا شکر ادا کرے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کی سب سے عظیم نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت ایک حدیث قدسی ہے، اس میں فرماتے ہیں اے میرے بندے، میں رزق ہر کس و ناقص کو دیتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، میں ہر کس و ناقص کو دے دیتا ہوں، لیکن ہدایت اسے دیتا ہوں جسے پسند کرتا ہوں۔ اور یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کائنات کے اندر جو اس وقت کتاب ہدایت ہے وہ صرف قرآن ہے، باقی کتابیں ان کی اقوام میں ضائع ہیں۔ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ 1440 سال گزر گئے اس کائنات سے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لگے، 1430 سال گزر گئے، لیکن آج تک جس طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، الحمد کی الف سے لے کر بدناس کی سین تک بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اللہ نے آپ پہ اتارا۔ اس لیے اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور یاد رکھیے کائنات کے اندر سب سے بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے۔ اللہ نے اپنی پاک کلام کا آغاز کیا، سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ کیوں تعریف کرواتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کا کام کرتے ہیں، کہ آپ کے دل میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ کے خلاف بولنا شروع کر دے، یا آپ کے خلاف، آپ کے مزاج کے خلاف بات کرنی شروع کر دے، تو کیا آپ کے دل کو اچھا لگے گا؟ یقیناً یہ ہر بندہ چاہے گا کہ یار میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا ہے، اس سے چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے۔ تو چلو اللہ نے ہمارے ساتھ جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، ہمارے جسم کے اندر، اور اس کے علاوہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، خوبصورت گھر دیے، کاروباری سیٹ اپ دیے، اللہ نے بہترین اولادیں دی، اور ان میں کوئی اپاہج نہیں ہے، اللہ مالک نے بے شمار نعمتیں عطا کی، ماں باپ جیسی نعمت دی، بہن بھائی دیے، خاندان کنبہ قبیلہ دیا، اپنے معاشرے میں عزت دی، اس میں کوئی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہم نے خود حاصل کی ہو۔ ماں باپ
اللہ نے دیے تو ہمارے، اور اللہ ہمیں اگر نہ دیتا تو کوئی ہے تھا دنیا میں کہ خود اولاد پیدا کر لیتا؟ تو جب یہ سب کچھ اس کی عطا ہے تو پھر وہ حق رکھتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان بھی بنایا، زمین بھی بنایا. وجعل الظلمات، جس نے اندھیروں کے اندر سے روشنی نکالی. الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پہ یہ کتاب نازل کی جس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. اگر کسی نے ٹیڑھا پن تلاش کرنا ہے تو اس نے اپنے لیے کرنا ہے، اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کتاب کو اپنی رحمت کے ساتھ ہم پہ بہت بڑا انعام کیا ہے، مہربانی کی ہے. اس لیے اس کے آغاز بھی الحمدللہ سے کیا ہے. اور اس تعریف پہ اللہ کتنا خوش ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں کھانا ہماری زندگی کی ضرورت ہے. جو شخص کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کا آغاز اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، بسم اللہ، اے اللہ میں تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں. اب کھانا کھا لیا، اللہ کی نعمتوں سے فیض یاب ہو گیا، پانی پیا، جسم سیراب ہو گیا، رگیں تر ہو گئی، انسان کے اندر ایک راحت آ گئی، اسے توانائی مل گئی، تو پھر یہ سب کچھ اپنے لیے نا. جب یہ سب کچھ ملا تو اس نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا اور مجھے اپنا فرما بردار بنایا. اللہ اس بات پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جا تیرے گناہ معاف کر دیں. آپ دیکھیں، کبھی آپ نے سنا ہوگا اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب بند ہو گیا یا کسی کو پخانا نہ آئے، اتنی کربناک اذیت ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. اللہ نہ کرے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ میں کس کرب سے گزرا ہوں. تو دیکھیں انسان کو اللہ رب العزت جب ان ساری چیزوں سے اتنی اطمینان سے فارغ کرتا ہے تو پھر اس کا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت سے فارغ ہوتے تو کہتے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے یہ تکلیف مجھ سے دور کر دی اور مجھے عافیت سے نواز دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور اٹھتے ہی کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندگی دی. جب یہ موت نیند موت کی بہن ہے. جس طرح ایک مرتا ہے انسان ہمیشہ کے لیے اس کی روح کو الگ کر دیا جاتا ہے، یہ جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی روح کو الگ کیا جاتا ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے جسم کو عافیت دی، ورد علی روحی، اور میری روح کو واپس پلٹا دیا. ورد علی روحی، اور سب سے بڑی بات تعریف اس کی اس لیے ہے وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اس نے مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی. یہ جو آئے ہیں اللہ کی اجازت
اگر اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ الذی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان صبح اٹھتے یہ کلمات پڑھ دیتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی واذن لی بفطری، اسے سارا دن توفیق مل جاتی ہے کہ وہ بھلے کام کرتا رہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنے شکر کا اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص پر مصیبت آ جائے تو وہ اس وقت بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے اس طرح، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ حمدا کثیرا، میں اتنی اس کی تعریفیں کرتا ہوں، طیبا وہ پاکیزہ ہے، مبارکن وہ بابرکت ہے، علی کل حال، اے اللہ میں ہر حال میں تیری تعریف کرتا ہوں، تو نے آسانیاں دی تھی، آج یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، میں پھر بھی تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ مصیبت سے ضرور نکالنا ہے، اور مصیبت کے وقت اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، دیکھیں ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز کی استفتاح کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی، پاک ہے اللہ، حمد تیرے لیے، تعریف تیرے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری حمد کو سن لیا، پھر کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تعریف تیرے لیے ہے، کتنی؟ ملء السماوات، سارا آسمان بھر جائے، وملء الارض، ساری زمین بھر جائے، وملء ما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان سارا خلا بھر جائے، اے اللہ اتنی تعریف کرتے ہیں، یہ بھی کم ہے، وملء ما شئت بھی، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں جتنا تو چاہتا ہے، انت احق، اے اللہ تو اس سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، ما قال العبد، جو تیرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے، جو تیری تعریف کر رہا ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے کہ تیری تعریف کی جائے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار، دنیا کا کوئی صاحب علم نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب بھی اللہ رب العزت کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ یہ قرآن اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے جس کے اندر ہمارے لیے ہدایت کا رستہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کی آغاز بھی اس بات سے کیا ہے، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے مخاطب ہوتے، بات کرنے لگتے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے، ان الحمدللہ، تمام بے شک تعریف اللہ کے لیے ہے، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں، اس سے مدد طلب کرتا ہوں، میں اس سے معافی طلب کرتا ہوں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو آپ کوئی بھی بات ہے
اپنی بات کا آغاز اللہ کی تعریف سے کر. بلکہ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، کئی مرتبہ عرض کی ہے، گاؤں کے لوگ بظاہر بڑے سادے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات سادگی میں ایسی بات ہوتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. تو ایک اعرابی مسجد میں آیا، آپ نے فرمایا ایک اعرابی گاؤں کا بندہ تھا، اور بیٹھ کے بے اختیار کہنے لگا، کہتا ہے یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اے اللہ تیری اتنی تعریفیں، یا ربی لک الحمد، اے میرے رب تیرے لیے ہی تعریفیں، کما ينبغي لجلال وجهك، کتنی تعریف جتنا تیرے چہرے کا جلال، وعظیم سلطانک، اور جتنی عظیم تیری بادشاہت ہے اے اللہ اتنی تیری تعریفیں ہیں. تو جو فرشتے عمل لکھتے ہیں پریشان ہو گئے، کیا لکھے؟ نہ اللہ کی سلطنت کی عظمت کا پتہ ہے، نہ اللہ کے چہرے کے جلال کا پتہ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک تیرے بندے نے کچھ ایسی باتیں کہی ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا. اللہ جو ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا بندے نے کہا. اللہ پوچھتے ہیں کیا کہا؟ کہتے ہیں اے میرے مالک و خالق تیرے بندے نے یہ بات کہی. اللہ کہتے ہیں واقعتاً نہ تمہیں میرے چہرے کے جلال کا پتہ ہے اور نہ میری سلطنت کی عظمت کا پتہ ہے. تم یہ کلمات لکھ دو، اس کا اجر میں خدا تعالیٰ. میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح انسان پہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، اللہ نہ کرے اس کا بیٹا فوت ہو جائے. تو جب کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے جان نکالنے والا فرشتہ اس کی جان لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. اللہ دو سوال کرتے ہیں اس فرشتے سے. پہلا سوال کرتے ہیں ملک الموت سے، تو نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کیا، اس نے کیا کہا؟ ابھی وہ جواب نہیں دیتا تو اللہ اس سے جذباتی سوال کرتے ہیں، تو نے اس کے جگر کے ٹکڑے کو کاٹ لیا، اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے اللہ اس نے صبر کیا اور تیری تعریف کی، کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ رب العزت اسی وقت حکم دیتے ہیں وہ میرے فرشتوں فوراً جنت میں ایک محل بناؤ، خوبصورت محل، جس کے دروازے پہ بیت الحمد لکھو کہ یہ اس بندے کا گھر ہے جس نے انتہائی مصیبت کے وقت بھی میری تعریف کی. تو میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں سب سے عظیم چیز ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے. اور اللہ کے شکر کا بہترین کلمہ الحمدللہ. اس پہ علماء امت متفق ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ربا تیرا شکر ہے، یہ کلمہ درست نہیں ہے. کلمہ درست شکر کا یہی ہے الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین، جو رب ہے دونوں جہانوں کا رب، اس ذات مقدسہ کو کہتے ہیں جو تین صفات اس کے اندر، جو مالک بھی ہو، ہر چیز اس کی ملکیت ہے، جو خالق بھی ہو کہ اسی نے پیدا کیا ہے، جو رازق ہو یعنی جو رزق دیتا ہے وہی دیتا ہے. اور یہ تینوں صفات اللہ کی ذات کے علاوہ کسی میں نہیں ہے. تو وہ رب ہے اس دنیا کا بھی اور اس دنیا کا بھی. جب یہ ختم ہو جائے گی ایک نئی دنیا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں رب العالمین، ان دونوں جہانوں کا رب وہ اللہ ہے. اس لیے اس کا حق ہے کہ الحمدللہ
ہمارے نصیب میں کر دے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کی تعریف کریں، کیونکہ اس کا استحقاق ہے اور ہماری عزت اس میں ہے، ہمارا شرف یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی تعریف، ہماری زبان سے جب بھی بات نکلے اپنے رب کی تعریف کے لیے نکلے۔ اقول